1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ جسٹس منیر جو 53 کی عدالتی کمیشن تھا اس کے صدر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ احمدیوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے میں ضلع گرداسپور اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص رویہ اختیار کیا اور چودھری ظفر اللہ خان نے، جنہیں قائد اعظم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے پر مامور کیا تھا، خاص قسم کے دلائل پیش کیے، لیکن عدالت ہاضہ کا صدر جو اس کمیشن کا ممبر تھا، یہ اس کمیشن کے ممبر بھی تھے جسٹس منیر، اس بہادرانہ جد و جہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی۔ یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے حکام کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کے لیے نہایت بے غرضانہ خدمات سر انجام دیں، ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکرے پن کا ثبوت ہے۔ ظفر اللہ خان نے تو جو خدمات کی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس عدالت کے سامنے جس طرح بیان دیا غیر احمدیوں نے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ یہ الگ مملکت بنی جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور آپ کی ہدایت پر جماعت کے افراد نے جو کوششیں کیں، ان کی ایک دو مثالیں میں نے یہ پیش کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تاریخ ہمیشہ اس بات پر گواہی دے گی کہ خلافت احمدیہ ہی ہے جو جماعت کے افراد کی روحانی، مادی اور اخلاقی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کے لیے بھی بوقت ضرورت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیریوں کی آزادی کا معاملہ ہو، یا فلسطین کی آزادی کا معاملہ ہے، یا برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ یہ تاریخ جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ جماعت احمدیہ صف اول میں رہی ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے۔ اس کے مقابلے پر مولویوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ پاکستان کہتے ہیں ہماری وجہ سے مرد وجود میں آیا، ان کے ذرا بیان پڑھ لیں۔ یہ بھی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے حوالے سے جو احراری لیڈر تھے کہ اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ پھر اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فسادات کے دوران میں احراری لیڈر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور میں جو تقریریں کیں، ان میں سے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے۔ انا للہ۔ پھر لکھتے ہیں، خود ان کا اپنا بیان ہے شاہ صاحب کا، کہ جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں۔ پھر تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجلس احرار کی مجلس عاملہ کا ایک اجلاس 3 مارچ 1940 کو دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں پاکستان کی تجویز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور بعد میں بعض لیڈروں نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو پلیدستان بھی کہا۔ پھر اسی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی مسلم لیگ کے تصور پاکستان کی علی الاعلان مخالف تھی، اور جب سے پاکستان قائم ہوا ہے جس کو نا پاکستان کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جس میں مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا اشارہ بھی موجود ہو۔ اس کے برعکس یہ تحریریں جن میں کئی ممکن مفروضے بھی شامل ہیں
تمام کی تمام اس شکل کی مخالف ہیں جس میں پاکستان وجود میں آیا اور جس میں اب تک موجود ہے۔ مودودی صاحب کا اپنا ایک بیان ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت والے علاقے ہندو اکثریت سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ اس کا نام حکومت الہی رکھنا اس پاک نام کو ذلیل کرنا ہے۔ اب اسی کافرانہ حکومت کے اقتدار پر اتنی حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے کے سامنے، اب ان بیانات اور جسٹس منیر کے تبصرے صاف یہاں ہے کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں کے کیا نظریات تھے جو آج اپنے آپ کو پاکستان کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں۔ جو بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ ان ملاؤں کو طاقت سمجھ کر ان سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ملا کے ایجنڈے پر سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو۔ 53 میں بھی فسادات ہوئے، اس وقت کچھ نہ کچھ انصاف پسند لوگ تھے، اس لیے مولویوں کی خواہش اس حد تک پوری نہ ہو سکی جو کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 74 میں جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے اسلام کے نام پر مولویوں کے ساتھ مل کر جو احمدیوں پر جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں اور جو ظلم و بربریت کے نمونے دکھائے گئے ہیں، آئندہ جب انصاف پسند مورخ آئے گا اور پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو ایک تاریخ سیاہ باب کی صورت میں یہ لکھا جائے گا۔ اور پھر 1984 میں ایک عامر نے اس قانون میں جو 74 میں بنایا گیا تھا، اسمبلی نے پاس کیا تھا، مزید ترامیم کر کے سختی پیدا کی تاکہ احمدیت ختم کر دے، اور بڑے تمتراک سے یہ دعویٰ کیا کہ میں احمدیت کے اس کینسر کو ختم کر دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ احمدیت تو ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کے یا تو پتہ نہیں کہاں گئے یا پھر خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی چکی میں آج تک پس رہے ہیں۔ ان تمام ظلموں کے باوجود جو جماعت احمدیہ پر روا رکھے گئے، خلافت احمدیت کی برکت سے ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرماتے ہوئے جماعت کو ان ابتلاؤں سے نکالا۔ جماعت نے جو صبر کے نمونے ان حالات میں دکھائے اور آج تک دکھا رہی ہے، یہ خلافت سے وابستگی کی وجہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت باندھنے والوں نے اپنے عہد بیعت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ آج کل کی حکومتیں جو پاکستان میں مرکزی اور صوبائی سطح پر قائم ہیں، ان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کی بقا عزیز ہے، جس کے لیے ہر احمدی اور ہر شریف نفس شہری ہمیشہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، تو اس پاکستان کو قائم کریں جو حضرت قائد اعظم قائم کرنا چاہتے تھے، نہ کہ یہ کہ مذہبی بنیادوں پر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی جائیں، مذہب کی بنیاد پر دوسروں کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ قائد اعظم کیا فرماتے ہیں 1947 کے صدارتی خطبہ میں، اسمبلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں قائد اعظم کا یہ ارشاد دیکھیں، اور پاکستان کی 74 کی اسمبلی کا بھی دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ قائد اعظم تو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی اس عظیم الشان ریاست کو خوشحال بنانا ہے تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی جانب مبذول کرنا چاہیے، خصوصاً عوام اور غریب لوگوں کی جانب۔ اگر آپ نے تعاون اور اشتراک کے جذبے سے کام کیا تو
تو تھوڑے ہی عرصے میں اکثریت اور اقلیت صوبہ پرستی اور پھر